کہ سلطان کے ظاہر حملوں نے ایک تو یہ بتائی کہ کس طرح اسلامی تعلیمات کا خیال رکھا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو پرسیپشن جنریٹ کیا جاتا ہے کہ مندروں کو ڈھا دیا اور قتل عام کیا، ظلم کیا، جبر کیا، اور پھر مقصد صرف مال بٹورنا تھا. دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی بتائیے کہ کس طرح اسلامی تعلیمات کے جو نفاذ کے لیے خاص طور پہ ہندوستان میں آپ نے راہیں کھولی. دیکھیے جنید بھائی، ہمارے ہاں جس قدر مجاہدین تاریخ اسلام میں مشہور ہیں، ان میں خاص طور پر جب ہم سلطان محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیگر سے ممتاز ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ آپ نے جہاد کو بالخصوص ایک ایسا ذریعہ بنایا کہ جس کے ذریعے سے وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا وہ باقاعدہ آغاز کر سکیں اور اس کو نافذ کر سکیں. ٹھیک. ان کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ میں بت فروش نہیں بننا چاہتا، میں بت شکن بننا چاہتا ہوں. تو یہ بات ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو واضح کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ سلطان علیہ الرحمہ نے اپنی تمام تر جنگی مہمات میں کبھی بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ضعیف ترین لوگوں کو، یہاں تک کہ مندروں کے مذہبی پجاریوں کو قتل نہیں کروایا. آپ نے مندروں کو بلا وجہ نہیں ڈھایا، بلکہ بنیادی جو اس کا سبب بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ اگر کوئی شخص تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اب وہ اپنی حیثیت کو ایک عام شہری سے آگے نکال کر ایک کمبیٹنٹ کی حیثیت میں کھڑا کر دیتا ہے، اب وہ مقاتل اور جنگجو بن جاتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جنگی قواعد و قوانین جو آج کے دور کے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تبدیل کر کے شہری سے نکل کر ایک جنگجو کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کو بھی جنگ میں پھر قتل کیا جاتا ہے. تو سلطان نے ایک تو اپنی جنگوں کے اندر کبھی بھی پجاریوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھے لوگوں کو قتل نہیں کیا. پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ سلطان نے اپنے اوپر غزوہ ہند کو فرض کیا ہوا تھا. یہ جو بار بار انہوں نے 17 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ سومنات پر حملہ کیا یا بار بار ہندوستان پر وہ اپنی جنگی مہمات کے سلسلے میں آتے رہے، ایک تو پیش نظر ان کے غزوہ ہند ہے، دوسرا ان کے پیش نظر اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے، اور تیسری بنیادی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اس مال غنیمت کے ذریعے سے پوری مسلم دنیا کو اور خاص طور پر جو عوام کی جو حالت ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے ان کو اس یعنی معاشی بحران سے نکال کر ایک بہتر صورتحال میں کھڑا کیا جائے. اچھا، ایک بات قطع کلام کی موضوع اس میں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے غزنی کے اندر یا دیگر علاقوں میں جو نظام قائم کیا، حکمرانی کا، عدل کا، انصاف کا، کیسا نظام تھا کہ ڈور اسٹیپ کے اوپر عدل پہنچتا تھا. اس سے بہتر طرز حکمرانی. دیکھیے جنید بھائی، اس عدل کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بھیس بدل کر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں مسئلہ ایسا ہے کہ وہ صرف سلطان کو ہی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. جب سلطان کے قریب آیا تو کہا کہ آپ کے علاقے کا ایک شخص جو جس کو آپ نے والی مقرر کیا ہے وہ میرے گھر میں آتا ہے، میری عزت کو پامال کرتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے. تو سلطان نے کہا کہ آئندہ وہ آئے گا تو مجھے اسی وقت اطلاع کرنا. ٹھیک ہے. سلطان کے پاس جیسے ہی وہ شخص آیا اور کہا کہ میری عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، سلطان تشریف لے گئے، گھر کے چراغ کو بجھا دیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد، اس ظالم کا سر کاٹنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ فوراً مجھے پانی پیش کیا جائے. جب آپ کو پانی پلایا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک تیرا مسئلہ حل نہیں کروں گا اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا. اب ظاہر ہے کہ سلطان نے یہ جو عدل اور انصاف کو تقسیم کیا ہے یہ بغیر کسی تفریق کے ہے، وہ مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ ہندو ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہندوستان میں شدھی تحریک چلتی ہے، آج کل گھر واپسی کی تحریک چل رہی ہے، سلطان نے اس قدر غالب ہونے کے باوجود ہندوؤں پر جبر کرتے ہوئے ان کو دار اسلام میں داخل نہیں کیا. اور پھر اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے جب خاص طور پر سومنات کے مندر کو فتح کیا ہے اور آپ نے بت کو توڑا ہے، اس کی ایک وجہ تو جس طرح پہلے بھی بیان ہوئی کہ وہ ایک معسکر تھا، ایک فوجی ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل انسانی عضو تناسل کی عبادت کی جگہ تھی. تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں باقاعدہ سلطان علیہ الرحمہ نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ایک غلط کانسیپٹ انسانوں کے ذہنوں کے اندر جو پیدا ہو گیا ہے، کس طرح سے انسانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور کس طور پر آگے بڑھتے ہوئے انسانوں کو انسانوں کے مقام سے گرا کر طبقاتی تقسیم کے اندر ان کو منقسم کیا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے سلطان علیہ الرحمہ نے یہ تمام تر جنگی مہمات کا آغاز کیا تاکہ وہاں پر درست طور پر اسلامی تعلیمات کا نفاذ کیا جا سکے.